بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم. میں پروفیسر مشرف محمود ایک اردو لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. بچوں، آج کا لیکچر اردو سال اول درخواست نگاری کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں بورڈ پیٹرن میں یہ سوال نمبر 7 ہوگا جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، درخواست یا رسید. مگر ذہن میں رکھیے، امتحان میں آپ کو ایک ہی چیز آئے گی، یا نہیں ہوگا. درخواست آئی تو آپ کو درخواست کرنا ہوگی، رسید آئے گی تو آپ کو رسید کرنا ہوگی، یعنی آپ کو بہرحال دونوں چیزیں ہی تیار کرنی ہیں. آج کا لیکچر درخواست پر 10 نمبر کا بورڈ نمبر کا سوال نمبر 7. دیکھیے، مجھے تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے آپ کو درخواست سمجھانا. بیٹا، یہ وہ بات ہے جو آپ چھوٹی کلاسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آپ درخواستیں کر چکے ہیں. میں اب آپ کو درخواست کیا سمجھاؤں. ہاں، ایک بات ضرور ہے، اتنے سال درخواست کرنے کے بعد بھی بچے درخواست میں بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم پہلے بنیادی طور پر ان غلطیوں کو دیکھتے ہیں جو درخواست میں بچے کرتے ہیں. تو باقاعدہ لیکچر شروع کرتے ہیں. جی، درخواست نگاری. درخواست کیا ہوتی ہے؟ ادارے کے سربراہ سے التماس یا گزارش. آپ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو درخواست دے رہے ہیں، گویا اس سے کچھ التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں یا اس سے کوئی سوال کر رہے ہیں. درخواست لکھتے وقت کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک پیج کا فارمیٹ بنایا کہ جس طرح درخواست لکھی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں، میں نے درخواست کو بالکل شروع سے شروع نہیں کیا. تقریباً یہ دیکھیے 1 سے 2 لفظوں کی جگہ چھوڑی ہے. اس کو انگلش میں انٹینٹ کہتے ہیں. تو یاد رکھیے، جب بھی درخواست شروع کریں پہلے آپ انٹینٹ کی جگہ چھوڑیں. ممکن اس چیز کو خاص طور پہ چیک کرتا ہے. میں بیٹا آپ سے بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ بورڈ میں ایک ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا. چند بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ایک اچھا تاثر بنا لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق نمبر لگا دیے جاتے ہیں. تو ٹیچر پہلے ضرور چیک کرتا ہے کہ آپ نے درخواست کے شروع میں کیا 1-2 لفظوں کی جگہ چھوڑی ہے. اس کو انگلش میں انٹینٹ کہتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ دیکھیے، چند بنیادی اصول جو آپ کو سامنے رکھنے ہیں درخواست لکھتے وقت. دائیں طرف 1 یا 2 لفظ کی جگہ چھوڑ دیں، جس کو انٹینٹ کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مثال ہے. سب سے پہلے ٹیچر یہی چیک کرے گا کہ آپ نے انٹینٹ کی جگہ چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ دیکھیے، درخواست کا بنیادی اصول ہے کہ جناب اور صاحب اکٹھے نہیں لکھے جاتے. جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ لکھے، یعنی بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھنا غلط ہوگا. آپ جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے. یہ دوسری لائن میں، یہ پہلی لائن میں دوسری غلطی، انٹینٹ کی جگہ چھوڑنی ہے. اس کے بعد اگر جناب لکھیں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے. آپ جانتے ہیں بورڈ کے رولز کو. بورڈ میں آپ نے اپنا اصل نام، اپنا اصل رول نمبر، اصل ادارے کالج کا نام نہیں لکھنا ہوتا، ایک فرضی سا نام بنا کر لکھنا ہوتا ہے. سو آپ بخدمت جناب پرنسپل، ایک فرضی سی بات، گورنمنٹ کالج لاہور. اب اس نام کو کالج ہے نہیں، سمپل سا ایک نام دے دیں. تو دیکھیے، پہلی غلطی میں 3 چیزیں آ گئی جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. انٹینٹ کی جگہ چھوڑنی ہے، جناب اور صاحب اکٹھا نہیں لکھنا، ادارے کا اصل نام نہیں لکھنا، ایک فرضی سا نام لکھ دینا ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہوا کہ جناب صاحب میں سے ایک لفظ لکھنا ہے. ترتیب سے چلتے ہیں. اس کے بعد دوسری لائن میں آئے تو آپ نے عنوان ضرور لکھنا ہوتا ہے، عنوان یا موضوع. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. دیکھیے، بڑے اداروں میں روز سینکڑوں درخواستیں آتی ہیں، تو اس اتھارٹی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک لفظ پڑھا جائے. وہ کیا کرتے ہیں، عنوان دیکھ کر متعلقہ شعبے ڈپارٹمنٹ کو درخواست بھیج دی جاتی ہے. تو دوسری لائن میں آپ عنوان لکھیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیے 2 نقطے اوپر نیچے جس کو وقفہ کی علامت کہتے ہیں، یہ ڈال کے آگے درخواست لکھیں گے، عنوان یا موضوع، اور اس کو یوں انڈر لائن کریں گے. مثلاً درخواست ہے، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو دوسری لائن میں آپ نے عنوان لکھا، انٹینٹ کی اتنی ہی جگہ چھوڑ کر دیکھیے جگہ برابر ہے. تو اگلا پوائنٹ کیا تھا جی، کہ دوسری سطر میں عنوان یا موضوع تحریر کریں اور پھر اس کو انڈر لائن بھی کریں. عنوان یا موضوع کے نیچے لائن لگائیں. عام طور پر بچہ لائنیں نہیں لگانی چاہیے. بچے ہر بات کے نیچے لائن لگا رہے ہوتے، غلط بات ہے، مناسب نہیں ہوتا اردو میں. ہاں، عنوان کے نیچے ضرور لائن لگائیں تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے.
اس کے بعد تھرڈ لائن میں آئیے تو جناب علی، آپ دیکھیے جگہ اتنی ہی پہلی دوسری تیسری لائن میں برابر جگہ چھوڑی گئی ہے. جناب علی آپ مخاطب کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ علامت لگائیں گے جس کو ندائیے کی علامت کہتے ہیں، لائن اور چھوٹ سٹ کے ڈاٹ. تو اگلی بات کیا ہوئی جی کہ تیسری لائن میں جناب علی کے بعد ندائیہ کی علامت لگائی، اور جس طرح بھی آپ کو کہا آپ غور کیجئے پہلی 3 لائنوں میں میں نے انٹینٹ کی برابر جگہ چھوڑی ہے. اس کے بعد اب 4تھ لائن میں آ جائیں تو دیکھیے جہاں جناب علی کا لفظ ختم ہوا اس سے نچلی لائن سے آپ درخواست شروع کریں گے. جہاں جناب علی ختم ہو رہا ہے وہاں سے درخواست شروع کریں گے. وہ دوبارہ گزارش ہے کہ آگے جو بھی درخواست کے کنٹینٹ ہوں گے، ہر درخواست کے اپنے اپنے کنٹینٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد اب کنٹینٹس کی بات کریں گے. دوبارہ دیکھ لیجئے، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، پہلی 3 لائنوں میں انٹینٹ کی جگہ چھوڑنی ہے. جناب صاحب اکٹھا نہیں لکھنا، ادارے کا فرضی نام لکھنا ہے، عنوان قائم کرنا ہے، اس کو انڈر لائن کرنا ہے جناب علی، اور اس کے بعد اگلی لائن سے درخواست شروع ہوگی. درخواست کے کنٹینٹ سے آپ نیچے آئیں اینڈ پر تو آخری آپ کا جملہ ہونا چاہیے آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اس کے بعد آخری لکھیں گے آپ العارض. دیکھیے پہلی 3 لائنوں میں جس طرح آپ نے دائیں طرف جگہ چھوڑی تھی، العارض میں اتنی ہی بائیں طرف جگہ چھوڑیں گے. آپ کا تابع فرمان شاگرد، اصل نام آپ نے نہیں لکھنا، الف ب جیم نیچے لکھ دیجئے. یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ سال اول میں ہیں، سال اول رول نمبر 1. دیکھیے جس لائن میں میں نے آپ کا تابعدار شاگرد لکھا ہے بائیں طرف، اسی لائن میں دائیں طرف تاریخ ڈالی گئی ہے. تاریخ کس طرح سے ڈالی گئی ہے؟ تاریخ دیکھیے ہندسوں میں، مہینہ لفظوں میں، اور سال پھر دوبارہ ہندسوں میں. تو یہ آپ کے سامنے پورا فارمیٹ لکھ دیا میں نے. دوبارہ یہ ہم 5ویں پوائنٹ تک پہنچے تھے. تیسری سطر میں جناب علی کی بات ندائیہ کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد درخواست کے مندرجات یعنی کنٹینٹس کو 2-3 پیراگراف بنا دیں. دیکھیے میں نے 2-3 پیراگراف بنائے ہیں، اس طرح بیٹا درخواست خوبصورت لگتی ہے. یہ بھی آپ سے بات ہو چکی کہ پہلی 3 سطور میں دائیں طرف برابر جگہ چھوڑیں گے آپ انٹینٹ کی. درخواست کے آخر میں انتہائی بائیں جانب آپ العارض لکھیں گے، اور اسی کے دائیں طرف آپ تاریخ ڈالیں گے. ایک بچے غلطی عام طور پہ کرتے ہیں، تاریخ سے پہلے لفظ لکھ دیتے ہیں، تاریخ یا مورخہ. یہ بیٹا یہ الاؤ نہیں ہوتا بورڈ میں، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ لفظ نہیں لکھیں گے، تاریخ سے پہلے لفظ تاریخ یا تحریر مت لکھیں، یعنی سمپل تاریخ ڈال دیں گے، لفظ تاریخ نہیں لکھیں گے. اگلا پوائنٹ دیکھیں، ابھی آپ سے بات کی میں نے، تاریخ ہندسوں میں، مہینہ لفظوں میں، سال پھر ہندسوں میں لکھیں گے. یہ تو بات ہو گئی درخواست کی لکھنے کے طریقہ کار کی. بورڈ پیٹرن میں آگے نمبرز کی ڈویژن ہوتی ہے. 10 نمبر کی درخواست میں آپ دیکھیں میں نے ریڈ لائن سے سرکل کیا ہوا ہے. 1 نمبر ہوتا ہے بخدمت جناب کا جن کے نام درخواست لکھی جا رہی ہو. 1 نمبر ہوتا ہے عنوان تحریر کرنے کا، 1 نمبر جناب علی کا، 1 نمبر العارض کا، اور 1 نمبر تاریخ کا. تو یوں بیٹا دیکھیے فارمیٹ کے بنتے ہیں 5 نمبر، اور اصل درخواست کے کنٹینٹ کے 5 نمبر. یعنی اگر آپ کا فارمیٹ طریقہ کار درست ہے تو وہ 5 نمبر آپ کے یقینی ہیں. باقی درخواست میں سے اگر 5 میں سے آپ 3 نمبر لے لیتے ہیں تو 8 بن جاتے ہیں، 4 لے لیتے ہیں تو 9 بن جاتے ہیں. لیکن کم از کم یہ فارمیٹ کے 5 نمبر آپ کے کنفرم ہونے چاہیے، اور باقی 5 نمبر کنٹینٹس کے. میں نے یہی پوائنٹ لکھا کہ درخواست میں 5 نمبر مواد کے اور 5 نمبر طریقہ کار کے ہوتے ہیں. یہ بات بھی آپ سے ہو چکی کہ سالانہ امتحان میں درخواست رسید میں سے ایک چیز آئے گی. اب رہ گئی آخری بات کہ درخواست کتنی ہونی چاہیے. ایک بنیادی اصول درخواست لکھنے میں آپ ذہن میں رکھیں گے کہ عام طور پہ بہت بہتر لگتا ہے کہ درخواست مکمل 1 صفحے پر ہو، لیکن مکمل 1 صفحہ، آدھ یا پون صفحہ نہیں. یعنی آپ پہلی لائن میں لکھیں گے سوال نمبر 7، دوسری لائن میں درخواست برائے حصول کرتے سرٹیفکیٹ، اور تھرڈ لائن سے شروع کریں گے تو یہ پورا 1 پیج مکمل ہونا چاہیے. ہاں کچھ درخواستیں ایسی ہیں جو 1 صفحے سے زیادہ پر جا سکتی ہیں، 1.5 صفحہ ہو سکتا ہے، 1.25، لیکن بیٹا کوشش کریں کہ کسی بھی شکل میں 2 صفحہ نہ ہو، 1.5 1.25 تک رہے تو بہتر ہے. اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی. ان بیٹا بنیادی باتوں کے بعد کچھ اور دیکھ لیجئے. درخواستیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یہ باکس کیا. ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص ذاتی طور پر درخواست دے رہے، کچھ اجتماعی درخواستیں ہوتی ہیں.
ذاتی درخواست میں آپ اپنی ذاتی حیثیت دے رہے ہیں، لیکن ایک درخواست ہوتی ہے کہ اہلیان علاقہ، اہلیان محلہ مل کر درخواست دے رہے ہیں. تو یہ خیال رکھیے گا، اگر اجتماعی درخواست ہو تو اس میں آپ اہلیان علاقہ لکھیں گے. مثلا لوگ مل کر اجتماعی درخواست دے رہے ہیں علاقے میں کالج کی منظوری کی، ڈاکیے کی تبدیلی کی، بجلی کے نظام کی بحالی کی، تو یہ ایک کی طرف سے نہیں اجتماعی درخواست ہوگی. تو ذہن میں رکھیے گا، اس میں آپ نے آخر میں یہاں الارس کے بعد تابع فرمان شاگرد کی بجائے لکھنا ہوتا ہے اہلیان علاقہ، اور اگر ایک کی طرف سے درخواست ہے تو پھر آپ لکھیں گے تابع فرمان. اس میں کوئی بات دیکھ لیجئے کہ اگر آپ دے رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر آپ لکھیں گے آپ کے تابع فرمان شاگرد. لیکن اگر طالب علم نہیں ہے، ویسے ہی کسی محکمے میں درخواست دے رہے ہیں، تو پھر صرف الارس کے بعد یہ لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الارس لکھے اور نام لکھتے. آپ کا تابع فرمان شاگرد کہاں آئے گا؟ جہاں آپ طالب علم کی حیثیت سے پرنسپل کو درخواست دے رہے ہیں. یہ چند بنیادی باتیں تھیں جی. بیٹا آگے بڑھتے ہیں. درخواست جس کے نام لکھی جائے آپ اس کو مخاطب کیسے کریں گے؟ بچے یہاں بھی بہت سی غلطی کرتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ درخواست بنام، یعنی آپ درخواست کس کے نام لکھ رہے ہیں؟ اگر آپ پرنسپل صاحب کے نام درخواست ہے آپ کی چھٹی کی، فیس معافی کی، جرمانہ معافی کی، کالج میں دوبارہ داخلے کی، تفریحی ٹور کی اجازت کی، تو درخواست کس کے نام ہوگی جی؟ پرنسپل کے نام. اب آپ یہاں لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور. یہ اس طرح سے آپ عنوان قائم کریں گے. اگر درخواست ہے آپ نے اجرا سند کہ مجھے سند جاری کی جائے، سند میں کریکشن کی جائے، تصحیح کی جائے، تاریخ پیدائش غلط ہو گئی اس کو درست کیا جائے، تو درخواست کس طرح سے ہوگی؟ یہاں ہوگی بخدمت جناب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور. اگر آپ درخواست دے رہے ہیں اندراج مقدمہ کی، آپ کی کوئی چیز چوری ہوگی، بائک چوری ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، گھر سے کچھ چیز چوری ہو گئی، رپورٹ کرا رہے ہیں، یعنی سمپل رپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے بنائیں گے؟ بخدمت جناب آفیسر انچارج، آگے تھانے کا نام تھانہ صدر لاہور. اسی طرح دیکھیے، اگر آپ کی درخواست اس بارے میں ہے کہ ڈاک آپ کو باقاعدہ سے نہیں مل رہی، ڈاکیہ تاخیر سے دے رہا ہے، روز نہیں آ رہا، ڈاکیے کا رویہ درست نہیں، تو درخواست ہوگی پھر کس کے نام؟ بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر. اور پوسٹ ماسٹر بیٹا ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتا ہے، ضلعی سطح پر پوسٹ ماسٹر ضلع لاہور. اسی طرح دیکھیے، اگر آپ اہلیان علاقہ مل کر درخواست دے رہے ہیں اجرا کالج کہ آپ کے علاقے میں کالج قائم کیا جائے، بنایا جائے، اجرا خواتین کالج یا کوئی بھی کالج، تو یہ درخواست اب کالج بنانے کی اتھارٹی وزیر تعلیم یا سیکرٹری ایجوکیشن کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب وزیر تعلیم یا بخدمت جناب سیکرٹری ایجوکیشن. اور یہ کیونکہ صوبائی سطح پر ہوتے ہیں لہذا آگے لکھیں گے آپ صوبہ پنجاب لاہور. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے درخواست لکھنے میں. پہلے میں ہم نے دیکھا درخواست لکھنے کے چند رہنما اصول، پھر ہم نے دیکھا کہ درخواست کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے لکھنے کا، اور درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے. امید ہے بیٹا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ہوگا، اس کو غور سے سنیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.